اب ہم سود کی حرمت کے جو اسباب ہیں اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب انشاءاللہ اس پر کلام فرمائیں گے. جی مفتی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سود کی حرمت کے جو اسباب ہیں اس میں جو بنیادی سبب ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حرمت کو بیان فرما دیا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اور جب میرا رب کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. اور شریعت اسلامیہ جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا. صرف حرام قرار نہیں دیا بلکہ مدینے میں جو نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے اور ریاست اسلامیہ قائم ہوئی ہے اور عرب کے سارے قبائل اسلام کے تحت آئے ہیں، اسلام کے نظام کے تحت، ہر ایک کو آزادی تھی اپنی عدالت میں، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، ہر چیز میں اس کو اجازت تھی. مگر حضور علیہ السلام کی طرف سے سود کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی. آپ نے پورے عرب میں اس کو سختی سے منع فرمایا. ہر قبیلہ اپنے مذہب پہ آزاد تھا مگر اکنامکس میں آزاد نہیں تھا کہ وہ سود نہیں لے سکتا. یعنی یہ سود معاشرے کی جڑوں کو اتنا کھوکھلا کرتا ہے کہ حضور نے نہ خود اس کو جائز رکھا، نہ کسی یہودی کے لیے جائز رکھا، نہ کسی عیسائی کے لیے جائز رکھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رسول نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا ہے، جیسے آیات طیبہ پڑھی گئی. تو اس لیے یہ اس کا بنیادی سبب ہے اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حرام کیا گیا. قرآن کریم کی اگر آپ دیکھیں گے، جیسے علامہ صاحب نے وہ رکوع پڑھا جس میں سود کی حرمت کا بیان ہے، یہ رکوع ٹھیک ان آیات کے بعد ہے کہ جہاں تقریباً 2 رکوع میں انفاق کا بیان ہے. مثل الذین ینفقون الذین ینفقون. قرآن کا یہ مزاج ہے کہ وہ 2 ضدوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. اگر جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا ذکر کرتا ہے، کفر کا ذکر کرتا ہے تو ایمان کا ذکر کرتا ہے، اگر عذاب کا ذکر کرتا ہے تو انعام کا ذکر کرتا ہے. یہ جو انفاق ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسی بابرکت چیز ہے. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کی راہ میں دینے والے، فی سبیل اللہ دینے والے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور سود بالکل اس کی ضد ہے. فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس. وہ بے خوف ہوں گے، یہ پگلایا ہوا ہوگا. تو یہ بڑا ایک خوبصورت امتزاج قرآن کریم ہے، اور اس سے اس کا سبب بھی خود ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو انفاق ہے نا وہ معاشرے میں برکتیں بانٹتا ہے، اور یہ جو سود ہے یہ معاشرے کے اندر تباہی و بربادی لاتا ہے. اس وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا. اب وہ جو تباہی اور بربادی ہے وہ کس کس اعتبار سے ہوتی ہے اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. جی جی. مگر ہم 2 پر بات کریں گے. ایک تو ہے معاشی، اس کی معاشی خرابیاں، اور دوسرا جو ہے وہ اخلاقی خرابیاں جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا. اب دیکھیں، جو تجارت ہوتی ہے نا، اس میں جب کوئی چیز پروڈکٹ معاشرے میں آتی ہے تو اس سے جو طلب اور رسد کا جو نظام ہے نا اس میں بیلنس پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ پرائس کنٹرول ہوتا ہے. بالکل. تجارت کے ذریعے جو چیز بازار میں آ رہی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو سود ہے، جب وہ آپ اپنا پیسہ سود میں لگا دیں گے اور سود کے ذریعے آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے تو اس میں جو تجارت کے ذریعے پروڈکٹ معاشرے میں آ رہی ہے وہ نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے وہ جو پرائس کنٹرول کا نظام ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھے گا، معاشرے کے اندر بے روزگاری بڑھے گی، طلب و رسد کا نظام خراب ہوگا. اچھا، ایک تاجر ہے وہ سود لیتا ہے، سود لے کے کوئی چیز بناتا ہے، جیسے بتایا ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، تیسری فیکٹری. تو جب وہ اپنی پروڈکٹ بنائے گا تو اس میں وہ جو اس سے سود لیا جا رہا ہے اس کو بھی تو شامل کرے گا نا. بالکل کرے گا. تو اس کی قیمت بھی اس کے اندر شامل ہو کے آ رہی ہوگی پروڈکٹ کے اندر. تو معاشرے میں طلب اور رسد کے نظام کے بگڑنے کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ بھی بڑھے گی. تو ایک اس کی جو معاشی خرابیاں ہیں بازار کے اندر وہ ظاہر و باہر ہیں، اور تباہی و بربادی کی طرف معاشرے کا جو تجارت کا جو بیلنس ہے نا اس کو خراب کر دیتی ہے، سود خراب کر دیتا ہے. اچھا، اب اگر اس کی اخلاقی برائیوں کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو اخلاقی برائیوں کے اندر دیکھیں، ایک شخص مجبور ہوتا ہے، مجبوری میں اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے کسی اور معاملات میں ضرورت ہو سکتی ہے.
اب وہ جب کسی سے رابطہ کرتا ہے تو اگلا بندہ اس سے سود مانگتا ہے. بالکل. سود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سود کا مطلب ہوتا ہے جیسے صدقہ اور تجارت گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے نا، سود گرے ہوئے کا خون چوستا ہے. ہو ایک بندہ اپنی طلب لے کے آیا تھا آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ بیٹا آ جا، لیکن اب دیکھو تو میں کیا کرتا کیا ہوں ہوتا تمہارے. تو یہ ہے ذلالت، سود یعنی کسی کا خون چوسنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی گرے ہوئے کو اور گرانا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ایسا ہی ہے. چکر لگوانا. یہ سود کی وہ اخلاقی بیماریاں ہیں، وہ اخلاقی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو منع کیا. تو آپ کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. جیسے آیت پڑھی گئی نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بالکل. یعنی صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کوئی مجبور تمہارے پاس آئے تو تم کچھ صدقہ بھی تو دے سکتے تھے اس کو، واہ 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 واہ، تو اللہ اس کو بڑھا دیتا. بڑھا دیتا. بے شک. تم نے سود لیا اس سے، ہائے ہائے، اللہ تجھے لگتا ہے کہ بڑھے گا، خدا تجھے برباد کرے گا. بات کرے. اوئے ہائے. یہ فرق ہے اس کے اندر کہ جو اسلامی اکنامکس ہے اس کی بیسز کیا ہیں؟ اس کی بیسز ہیں آپس کے اتفاق پہ، محبت پہ، رحم دلی پہ، کسی کے کام آنے پہ. اور سود کی بیسز کیا ہیں؟ خون چوسنے پہ، بزدلی پہ، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے، کسی اور کو گرانے کے. اس لیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور اس کا معاشرے نے اس کی تباہیاں بربادیاں دیکھی ہیں. برٹش بینک تک جو اپنی جو ہے وہ تجارت میں برباد ہوئے ہیں، وہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے پیچھے سود کی برائی تھی، تو ہم جو ہے وہ اس میں خسارے میں گئے. تو پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن بہرحال شیطان کی یہی آلے ہیں کہ وہ مال کے ذریعے عداوت اور بغض لے کر آتا ہے، سٹے کے ذریعے لے کر آتا ہے، اور اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. اگر قرآنی نظام پہ کوئی آئے گا تو انشاءاللہ وہ تجارت کا نظام ہے، انفاق کا نظام ہے، اور صدقے کا نظام. کیا بات ہے، تجارت کا، انفاق کا، صدقات کا.